ذاکر اہل بیت سید فیضان حیدر کو، اور ان کے بعد مجلس کے اختتام پہ جناب علامہ عبدالرؤوف حیدری صاحب آف ڈنمارک مل کے آل محمد پتر۔ موسیٰ نے عرض کی کہ تو رب کریم ہے، حیدر کا مرتبہ والا مجھ سے عظیم ہے۔ آئی ندا غیب سے ہے موسیٰ دمزن، حیدر میری کلام اور تو کلیم ہے۔ غم شبیر نہ دو لطف عطا کے بدلے، غم شبیر نہ دو لطف عطا کے بدلے، میں تو جنت بھی نہ لوں کرب و بلا کے بدلے۔ ہم وہ سر مست کلندر ہے کہ واپس کر دیں، گھر کوئی عرش بھی دے خاکی یا اللہ ساری عبادت میں اپنی بارگاہ قبول اور بانی مجلس دی عزت اور عشق وقت دی چیز آپ بانی مجلس اپنے بلو سے تمام خرچ اخراجات اللہ تعالیٰ نے ٹھلایا ساڈا پڑے آپ کی بارگاہ قبول اور منظور۔ زکاة دا صدقہ عبادت دا صدقہ بے حق زین العباد جتنے بیمار تمام نو شفا عطا فرما، جتنے بے اولاد سب نو اولاد عطا فرما، جتنے مقروض تمام دے قرض ادا فرما۔ خصوصی دعا ہے چہلم دے دن جا رہے ہیں، اربعین تے جتنے عزادار گئے مولا تمام عزاداروں نے حفاظت فرما، اور اگلے سال ہی انسانوں پہ کربلا مولا کریں، جتنے آ گئے قدم با قدم مولا انہاں تمام دا جڑایا قبول ہو۔ بلند آواز نال آمین آکھنا وڈی دعا ہے۔ یا اللہ ساڈے منتقم امام دے ضرور اجتہاد ساڈیاں مدد حقیقی وارث دے ضرور اجتہاد، صلوات اتنی بلند پڑھو تمام دعاواں مستجاب ہو جائیں۔ اپنے اپنے چورائی دی قبولیت کی خاطر بھی جتنا ہو سکے اتنی بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی ابی القاسم محمد المصطفى ابشری شہزادی یشکبوس کی تھی کہ داؤد یحییٰ امام قبلہ تاریخ چاہے فضا تختاں تے بیٹھے نے شاہیاں پہ کر دے۔ ایک دن تختاں تے بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کوئی سوچ آئیے، تختاں تے لگتے اپنے بیٹے نو قریب بلا کے داؤد نام میں فرمایا داؤد میرے قریب آ، یہ ماں حکم کرو۔ میں داؤد میں کسی اور منزل دی متلاشی آ، واڑی ماں ہاں وہ جو ہے نا سارے
بسم اللہ اللہ زندگی دراز فرمائے اشکبوس دی تھی داؤد یحییٰ دی ماں نام ہے فضا داؤد پتر نو قریب بلا کے پیا دل کہ میں کسی اور منزل دی متلاشی ہاں میرا دل میں دنیا دی حکومتاں کر کے تھک پئی تے میں ہن کتے جانے فرمایا میرا دل ہن میں عرشاں تے حکومت کروں حکومت کو بڑا سونا جوڑ پایا میرے پاس خدا کر دیا ہمارا شادی حکومت تے جانا کتھے نے فرمایا میں کسی حکیم کول جا رہی ہوں اما حکیم کتھے دا وسدا یادی ہے مدینے دا دے پھر اما ٹھیک ہے کنیزہ نار لا لینے ہاں سونے چاندی نال سواریاں بھر لینے ہاں تے تانوں مدینے پہنچانے ہاں جس دے کول جا رہے ہو بھی تے سمجھے نہ بھی کوئی بڑی شہزادی آ رہی ہے داؤد ال نگاہ کر کے دی اج گل کیتی اج تو بعد نہ کری جتھے میں جا رہی ہاں او نینداں ویندے نے ایسی جتھے میں پہ ویندی ہاں نینداں ویندے نے ایسی تو نہیں ملی اچھا ماں پھر ٹھیک ہے کنیزہ نال لے جاؤ تو سفر شروع کرو قاصد اسی بھیج دے رہی سارے اسی سانو پیغام کر دے رہنا تے خبراں پہنچ دیا رہنی پھر میں نہیں داؤد میں ہن عرشاں دی حکومت کرنی ہے جتھے میں جا رہی ہوں داؤد میرا دل ہے میں ہن پیدل سفر کر کے اللہ میرے بزرگاں دی زندگی دراز فرماوے جواناں دی محنت قبول فرماوے فرمایا ماں جو راز سمجھ نہیں آ رہا فرمایا میں تختاں تے بیٹھی ہے میں جو خواب وچ ویکھ بیٹھی ہوں میں لگ رہی ہے جتھے میں جا رہی ہوں مینوں ٹرنا بڑا پوچھ اللہ میں ایک منٹ بھی تھوڑا ضائع نہیں کیتا اور نہ کدی کیتے کسی مات سے سونا جڑ پئی ہوتی اپنے مقصد علاوہ میں پیدل سفر کیا داؤد رو رو کے ماں دے قدماں تے اور میں مانگی نہ کرو عرب دے سفر اتنے طویل سفر تے کتے جاؤ گے تے کتی جا کے محنت کرو گے فرمائے نہیں میں جتھے جا رہی ہیں عرشاں دی حکومت لینی ہے تے پھر عرشاں دی حکومت سوکھی نہیں لگی اوکھی لگی بزرگوں نے میری گل اتنے تائید ہو سی میں ضرور گل کراں بزرگوں اکثر وسدیاں ویلیاں دے نوکر اجڑیاں ویلیاں چھوڑ جانے اور میں فضا دی وفا تو قربان جاواں جدن فضا علیہ محمد دے وچ قدم رکھے نا تے سیداں تے بختاں دا دوپہر بلندیاں تے بھی وسدیاں فضا دی وفا تو قربان جاواں زادارو جویں جویں پھر سید اجڑ دے گئے نے فضا دی وفا ود گئی اللہ مل پا کے دسے پھر فضا نے پر جناب فضا نے سونی وفا کی تھی تے سیداں بھی ادھار نہیں رکھی جس اپنے نانے دا ادھار نہیں رکھیا فضا دا ادھار رکھیا کون سمجھے اس ویڑے دیا رازاں اس ویڑے دیا کنیزیں سمجھ نہیں آنا غلام سمجھ نہیں آنے حضرت سلمان محمدی نو اگر سمجھڑ بے جو دے تواڈی زندگی مک جائے گی سلمان سمجھ نہیں آنے کون سمجھے جناب فضا نو میں نہیں سمجھ سکیا میرے تو بہتر اگر کوئی سمجھدا ہوئے میں دسنا میں منبر تے پڑھساں لیکن جس عقل نے جڑا قبول کیتے بس وہی دو لفظ تواڈے حوالے کرنا چاہنا اتنی کو وفا کی تسنا نبی نو ظاہر ملی ہو یا آخری ویلا نبی لکاواں نہیں سونا جوڑ پئے بس میرے نال مزاج نہ لانا نبی نو بزرگوں ظاہر ملی ہوئی آخری ویلا نبی دا تے نبی آدھے نے میں تینو دھی کر کے بلائے اللہ اکبر فضا نو نبی دھی کر کے بلائے سیدہ بہن کر کے بلائے جنت دے سرداراں حسن دے حسین نے ماں کر کے بلائے آدھے نے میرا آخری ویلے نہ کچھ تے مانگنا میں تینو عطا کراں ہاتھ بان کے بھئی آدھی جتنا دیتا نے میرے واسطے کافی ہے نہیں فرمایا پیو ماں کچھ تے مانگنا ٹھنڈا صاف بھر کیا دیئے اتنا اصرار کیتا نے پھر میری زندگی بدھا دیو نبی سر جا کے آدھے نہیں زندگی کی کر سے دنیا فانی ہے چوکھا جی کے کر لینے فرمایا تو آڈی دھی نال گزارنا چاہتا بھلا میرے زدارو جتھے بے کے ہے پہ کر دے نبی اپنا سر چاہیا رات جا رہی ہے فرمایا وعدہ ہو گیا تو میری دھی نال گزاریں گی
اگلی گل فضا کیتی ہے جی میں پکھی نو گاز لگ دے نا نبی تڑپے نے فضا وین کر کے آدھی فقط واڑی تھی نال نہیں میں مسافر شام نال نہیں گزارا ہن نبی دی اچھی ڈھانگ نکلی آدھی میں راز دیا گلاں کتھوں لئیاں تینوں کی میں پتہ مسافر شام فرمائی دی تھی نال گزاراں گے نبی جو میں منظر وینی ہاں تسی نہیں ویندے آدھے نے کیڑا منظر آدھی یہ صبح دا ویلا ہوندے تے تواڈا قریب حسین ویڑے چاہ باندے نقشہ بناندے تے نقشہ بنا کے نا تے تواڈی زینب بھی پھرا دے کولا باندی تے حسین بھین دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے دے بھینا اے کربلا ہے تے میری جاگیر ہے اے میرا نور محل ہے اے میرے اکبر دا نور محل ہے اے میرے جون دا نور محل ہے اے حبیب ابن مظاہر دا نور محل ہے اے سعید دا نور محل ہے آدھی اس ویل میں بڑا ہی رونی آ جدن بھین پھرا دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھی تیری جاگیر وچ میری جگہ کوئی آدھی نبی او ویلا مینوں نہیں بھلدا جدن شبیر بھین دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدے تے شام دیاں گلیاں چرول مر شام جانے تو جانے کربلا جانے میں غریب جانا نبی میں نویلا زندگی بتا دے فرمایا وعد کی زندگی ماں اور دھی نال وفا کرن واسطے پھر لمبی زندگی فضا ملنا اور اتنی کو پھر وفا فضا نبھائیے ماں نال بھی سونی وفا تے دھی نال بھی سونی وفا چلو ہوندے جملے ہی نے جو کو قبول کرے عزادارو ایڈی سونی وفا نبھائی ماں نال 4 گھنٹے صحابی دے دربار دھی نال 9 گھنٹے شرابی دے دربار ماں دے پاسے تے پٹیاں بندی رہی تے شام دے بازاراں چ دھی دا اپنے والا نال پردہ بندی اور میں اس تو بڑی وفا فضا دی کیڑی پڑھاں عزادارو دنیا زندگی وچ انسان نال اتنی وفا نہیں کردا اے او فضا ہے جس عالیہ دی قبر نال وفا کیتی 35 سال علی دی تھی دی قبر تے گزارے نے فقط بے کے نہیں گزارے والا نال قبر تے بخاری بھی دے سونا جوڑ پہ ہو میرا حق پڑھن دے کہ میں آج دے دن دی مناسبت نال ایک وین کراں علی دیاں جائیاں توڑے ترازی ہوگا بس درداں لائک وین کرنا ہے تے میں اتو ہی شروع کر ساں زدارو تھک گئے زندان تے قیدی نہ تھکے تھک گئیاں کڑیاں قیدی نہ تھکے تھک گئے مارن آلے مریون آلے مظلوم نہ تھکے لگین ابن لین خدا استلامت کرے اپنے سپاہی نو آج بھیجیا جڑی آخری پیشی ہے نا میرے مولا پاک دی رہائیاں تو پہلے آدھے جاؤ زندان جا کے قیدی نو آنکھوں پہ آجو حاکم شام تو اندر بار بلا قریب پہنچ کے پیادہ نے سجاد تھے نو آج دربار بلایا ہوندے میں پہلے ہی آکھے لفظ تسی رونا سی تھی آگے بہ گئے سونا منت نال کوئی بھی نہیں روندا ہاں لفظ چنگا لگے تو سونی ہائے کر لینا زدارا جدن آکھے نا تھانو ظالم دربار بلائے اٹھے نے سجاد ہوندے لفظی نے پیو اٹھیا تے پتہ نہیں مجبوری کی ہو جی آئی پتر نو ہی اٹھنا پہ گیا بھلا ادرات دا ویلا امام دربار داخل ہوئے آج امام دے سامنے آئے فرمائے سجاد چھوڑ دے ساڑی شام تینو رہا کردہ رد چشمہ بڑھ کے نکلیے دے فرمایا سا کدی تو انتان کی تھے کدی کھانا منگے ہوئے کدی پانی منگے ہوئے ساڑی تے گلی چھو کوئی نہیں گزرتا چپ کر کے بہ جانے ہیں آزادار چپ دا نام آئے ترے قدم اگے واد کیا دے سجاد سچ پوچھے دے تیری چپ سانو مقا گئی جدی چپ یزیدیت دا محل سٹ چھوڑے اس کو سجاد ہے جدی چپ ظالم دا جگر پھاڑ دیا اس کو مولا سجاد ہے آدھے میرے ہاتھ کرداں جلات نے بلایا ہے اس نے آج میرے مولا دیا کڑیاں بھی کٹیاں نہیں مولا دا توک بھی کٹے
فرمایا سانو رہا کر دیں. فرمایا جنا جا شام میرے کچھ مطالبات مان. فرمایا کیڑے؟ پہلا مطالبہ دینے لکھ میری دادی سچی ہے. میرے دادی نے ہجیان دا داغ نہیں. لکھ میرا بابا باغی نہیں نمازی. آدھے کاغذ قلم دینا جو دل آوی لکھ لے. فرمایا ہی نہیں لٹ کر بلاوی شدہ کربلا دے ساروی جزلم دا پتر بشیر محاری بھی چاہی دے. یہ آخری باری کوئی ایسی جگہ دے جتے پہ پھوپی بے کے پھرا دی ازاداری کرے پھرا دی مجلس پڑے. رومن علیہ 3 قدم اگے واد کیا دے ساریاں منانا پہلی نہیں مندا. فرمایا کیڑی؟ فرمایا تانوں لٹن والا کوئی ایک ہی جگہ جگہ تو بدماش لٹنا ہے. فرمایا ہاں جو میں دینا قبول کر جو میں نہیں دے سکتا اس دی قیمت پال ہے. شاید ایک بندہ جڑا بھی سفر نو بھی مٹی تے بے کے مجلس کے چاہوے تے ہائے نہ کرے جدن آکھے نا قیمت پال ہے. رات بدی تے آواز آیا او کمینہ میریاں بھوپیاں دیاں چادراں دی کوئی قیمت آئی. میری بہن دیاں نتھیاں دوروں دی کوئی قیمت ہے. میری بہن دیاں چھڑکاں دی کوئی قیمت ہے. کنڈ کر کے مان کریں بس بیان کرانا دا. سجاد بابے دا مونڈا ہلا کے دے بابا تے لٹ کر بلا نہیں لینی. باکر نو گل نہ لا کے پیا دے حوصلہ کر آوے گا ساڈا 12واں کہرے خدا بن کے آئے گا. ساڈے جڑے حق رہ گئے نہیں وہ لگے گا. پریشان نہ ہو میرے نال آ. آدرات دا ویلا تے مستورات بیٹھیاں نہیں کھلوتیاں نے. بھئی دشمن دا دربار ہے پتہ نہیں خیری آمدنیاں پئی نہ. مسافر شام دی نگاہ پئی. میں پہلے آکھے ہوندے لفظ نے جو خریدار آ بوے. اج مدتاں بعد علی دی تھی نے پیو تے پتر نو وکھریاں وکھریاں ٹردا بیٹھا. قریب سجاد دے پہنچ کے پیا دینے ہیں سجاد وات ماریا نہیں. اما نہیں. فرمایا پوچھیا دائیں پہلے فقط اکھاں چراتے آج تیرے گالِ چوی رات ہائے آج تیری باواں تے بھی خون ہے جسم دے. کوئی اور بازار رہ گیا نے جتے پھرانا. آج بڑے دردہ نال سجاد روئے رات بدی مستورات جگر ہلیا جدر سجاد اچھی ٹھا مار کیا دینے ماں اد رات ویلے میں دربار بلا کے پیادے تیریاں قیدہ رہا نے. رونل میری زیر دی آواز ہے قیدہ نے نا تے نہ رو ہڑتے رات چا رو. 5 باری سجاد زندان اچھ کھبے ویکھے دے سجے ویکھے پیادے مارے ہائیاں دا کیڑا فیدہ او تے مر گئی ہے نا. فرمایا کون آواز ہے جڑی نیت پوچھ دیئے سجاد پکھی کن پہ ویندے نے. بھلا اللہ تھوڑی زندگی درہ فرما. ہمارے ہائیاں مل گئی. اما مطالبات بھی منوایا تے دیسن اما کڑیاں لہاواں ساریاں بیبیاں دی کڑیاں میرے مولا سجاد لہاواں. یہ بھی جملہ رومڑا لے جو قدر کردہ ہوئے آج دن دی مناسبت نال ساریاں دی کڑیاں لتھیاں نے. اس دیاں کڑیاں نہیں لتھیاں جدہ کربلا چ دودھ پیندہ ماریا. بھلا موسم توحید قریب پہنچ کے بیادنے ماں ہاتھ بداؤں نہ کڑیاں لہا ماں. ماں رہائیاں مل گئی نے. فرمایا جتھے لے جانی بدیاں ہتھا نہ لے جا. اما رباب کڑیاں کیوں نہ لہا. فرمایا تسا میں لے کے جانے تے گزرنے سکینہ دی قبر کو. ہائے اور میں بزرگان دی سمجھ تو صدقے سے جوانا کرو. اللہ زندگی درہ فرماوے آدھے تسا گزرنے تے قبر چوں آواز آئے گی ماں اپنیاں لہا بیٹھی ہیں میریاں تے قبر چوی کہے نہیں لہا. جتھے گزار نہیں میں بدیاں ہتھا نہ لے جا. 53 چترے لے کے 120 مستوراں چوں کچھ بچیوں یا مستوراں لے کے 84 یتیمہ جو کچھ بال لے کے علی دی تھی. کربلا لے پاسے جڑی ہے جو پھرا دا چل مناوا. آئے مولا میرے عزاداراں بزرگاں جوانہ دی زندگی دراز فرماوے جڑے بہ گئے اور روندے پہ انشاءاللہ کسے دی محتاج نہ کرے. تواڈا بڑا بڑا مقام تواڈا ساڈا مقام کی آؤ میں دساں عزادار کنوں آدے نے. لک لک بہانیاں نال جڑا علی دیاں تھیاں نو روے انہوں عزادار آدھے.
تیرے سامنے ٹھنڈے پانی دا جام آ گیا ہے، پانی ویکھ کے تینوں کسے دی تس یاد آ گئی، تو مزادار ہے۔ بازار جو گزردا پہ ہے، بازار دی بھیڑی، کوئی شریف عورت ہے جڑی سنبھل سنبھل کے قدم پہ چاندی تے سونا پردہ کر کے بھی گزر دی ہے، اس دی چادر ویکھ کے تینوں کسے دی لتھی ہوئی چادر یاد آ جائے، سمجھ تو مزادار ہے۔ خوشی دا منظر ہوئے، جوان سیرے پاندہ پہ ہوئے تے لوگ آکھن پیو نوی پتر نو سیرہ پا، پتر نو سیرہ پاندیا پاندیا کسے دے ترٹے ہوئے سہرے یاد آ جاؤں، وہی اصل عزادار ہے جتے دل چلی دیا دھیاں دا کام ہو، ایسے ہی ایک عزادار ہے جتا میں بھی آج وین کرنا ہے، سونا جڑ پہ ہو ارادہ ہو رہی لیکن میں ہون دردان لائک وین کرا۔ 62 ہجری دا واقعہ، یزید پلیت ملعون دا دور، گورنمنٹ لیول تے قتل واجب ہے جدے منہ چو حسین نکل آئے، اسے دور دا ایک عزادار ہے جڑا لک لک کے قبلہ بہانیاں نال علی دیا دھیاں نو روندے، کھلیاں زمینہ جاندے کام دے بہانے تلے منہ کر کے روندا علی دیا دھیاں نو۔ کربلا تو کچھ ہی فاصلے دے قریب ہے کہ کام دے بہانے روندا پہ ہے، شام علی پاسوں 3 محمل بھلا ہوئے علی دیاں جانیاں راز مشکل ترین دعا ذہن چ رکھو، 3 محمل تے 2 مہاری، جملہ پڑھا حضر ہائے کرو دے بڑا بزرگو جملہ زدار، میں ممبر دی قسم میں ہی میں یادہ رہنا، ڈٹھے 3 نے یا 53 آ گئے، 2 مہاری ویکھے نے، ایک دا قد چھوٹے ایک دی کمر جھکی ہوئی، او دوروں آندہ ویکھنا تے آسمان نگا اکھاں واس رہی تے رو کے پیادے میرا اللہ نت مسافر وطنہ تے بندے ویندے، کدی میں بھی سوچا جو علی دیاں دھیاں بھی شام دے امن نبھا کے تے بھراد چیلم کرنا آمن قبر تے وین کرنا آمن، اے بس وین ہی جڑا علی دی تھی دی محمد نال ٹکرا گئے، یا جو محمد جو سجاد نو پہ یاد یہ روک میری منزل آ گئی ہے، اما کربلاؤ جے دوری اما تسی آدھے منزل آگے ویکھنا اپنا مقام عزادارو، معاملے چوں آواز آیا سجاد اج تو بعد میری او منزل ہے جتھے تیرے بابے دا عزادار لاکھو اللہ ہوئے لی دیاں جائیاں تھوڑے تھرائی ہو انشاءاللہ دھیاں دے پردے محفوظ ہوں گے، جانا اس میں بلا بڑے ادب نال مدتاں بعد میرے بھرا دا سونا نا چاہ کے روندہ پہ انہوں قریب اللہ میں تیرے بابے دے عزادار دا شکریہ ادا کرنا، اپنا مقام سمجھ لے تو سامبا سن، ایک اور جملہ سنو اپنا عزادار، توڑے میرے واسطے ٹر پہ امام زمانہ، عزادار مومن نہیں نا، اس نے بلاون واسطے وقت امام سجاد امام زمانہ ٹر پہ نہیں، ہائے نے نکلی میں جملہ تبدیل کر کے کھاں امام زمانہ ٹر پہ یا انجا کھاں چھتیاں شہران دا مقتول ٹر پہ آ بھلا دردان دا قرآن ٹر پیا، ماوا بھیڑا دی پھپھیاں دے جنازے لے کے شام جیسے بازار نو ابھور کرن والا سجاد ٹر پیا، قریب مومن عزادار دینا آدھنے سلام ہوئی، روندیاں کھا جو تھوڑا نظر آن دے، مومن عزادار سر چاہ کی امام نو ویکھے سر دو پیران تے لباس دی حالت، وال کھلے ہوئے، داڑھی وچ دھوڑی دھوڑ، مدتاں دا تھکیا ہویا چہرہ، ہائے ہائے ہوندے لفظ یہ لگا، سر دو پیران تے نگاہ کر کے نا مومن عزادار تے جڑی گل کیتی ہے، ہاتھ متھے تیرا کیا دے علیک السلام ایوہ الضعیف، چچی داڑی اللہ بڑھڑا میرا سلام ہوئے، ایتھے آواز آیا بڑھڑا نہیں میں بیمار ہاں، تے اپنا علاج کراؤ جا کے، فرمایا نہیں لقمان دا میں خود سردار ہوں، میری ہمرزان دا علاج ہی کوئی نہیں، آدھے خاندان قبیلہ میں تیرا نہیں جاندہ، تقیید دورے فضول گل سے کسی نال نہیں کر دیا، آدھے تیری شخصیت اچھ کوئی اثر ہے، میرا دل میں تیرے نال بھلائی کراں، رومن آدھے بھلائی دا نام آیا جرات ودی تے آواز ہے چلو کوئی تے ہے جڑا میرے نال بھلائی کرنا چاہتا،
کربلا تو لے کے شام تائیں ایویں مار دیں جویں بے وارثاں نوں مارے کر بھلائی کے کرنا چاہنے فرمایا او جڑا میدان پہ ویندے ہو نا ایک جنگل نہیں یہ مولا بن گئی ایک کربلا مولا ہے حکیم نبضاں ویندے نے کربلا لنیتا ویندے ہر مرض دا علاج ہے کربلا جاؤ تسی اپنا علاج کرواؤ اینج مومن ازادار دے موڈے تے میرے مولا ہاتھ رکھ کے پیا دے نے ہر کسے دا علاج ہے کربلا میں او مریض میں کربلا ویسا میری مرضاں ہور ود ویسا ہون مومن پریشان ہویا تیری مرض کیڑی ہے جدا علاج کربلا بھی کوئی نہیں آدھے ناس پر مسا مر جائیں فرمائنی داس کیڑی مرض جدا علاج کربلا لیا کوئی نہیں امام رات رو کیا دنے غیرت غیرت کتھوں لگ دی یہ سیدہ دے بازاراں چون آدھے گلاں تیریاں چراز اکھاں تیریاں جو خون چشمہ بن کے پہ نکل دے اپنی مرضاں دے دسانا سچاؤ جی پہلا وین مرضاں دا نام آئے دے نہ پوچھ مت مر جائیں آدھے نہیں میں نے دوستو ہون ساڑیاں مرضاں کڑیاں نے سجادہ دے نے پہلی مرضے میری ماں دا پھرکا 80,000 دے مجبے چلتائی سیدہ دے دوجی مرضے میں ویندہ رہا میری بیوہ بھین دادا جو مسلمان میرے سامنے لوٹ کے لے گیا ہے سیدہ دے میری تریجی مرضے شمر جیا کمینہ میرے سامنے نکی جی بھین نو تماچے مار دارے مرضاں سن کے مومن حیران ہویا ہاتھ ودا کیا دے نہیں تیریاں مرضاں برداشت دے قابل کوئی نہیں تو چپ کر جا نہیں میں مر ویسا مومن ازادار دا دل نرم ہوندے پہلی نشانی ہے سجادہ دینے مانگنا دعا شاءاللہ میں مر ونجا دے نہیں تو اپنی زندگی صحت نال جیویں میں دعا کر کے جا رہا مولا ترے قدم آگے واد کیا دینے میں نو چھوڑ تو دسا جنگلاج کیوں پیارو نہیں آتے بندے خدا ٹور جو میرا کوئی ذاتی جیا نقصان ہوئے مولا نو پاک لگے تکیہ دسنا نہیں چاندہ مولا یاد نے جنو جنگلاج کلیا پیارو نہیں او دیا پھیڑا دیا کھلیا والا دواستا ہی دسا آتے اوکھا واسطہ دے بیٹھے آتے میرا مرشد ہی جدنا حسین آئی ہے پھلاوے علی دیا جائیے دا محرم ہی 4 سالان دی دھی دے سامنے بڑی بے دردی نال ماریا نے 11 محرم دیا پھیڑا دے ہتھاں چرسیاں پا کے شام لے گئے آدھے بندے خدا او دنے تے آج دا دنے میں جنگلاں چ بے کے کلیاں رونا انتظار پیا کردہ کدی تے پھرا دی قبر کو گزرے گی آدھے باشیا وین میرے ذہنے چھن بس تواڑیاں سواریاں ویکھیاں نے میرے دل چو دردان لوین نکل آئے مولائی دے قریب پہنچ کے پیا دینے اچھا تینو راز دے گل لسا میرا تیرا ذاتی نقصان ہے کہ میں صدقے جا آدھے ہو کی میں آواز آندے فرق اتنا ہے تو اکبر دے بابے نو پانی پیارو میں شبیر نو رات ودار بھلاوے میرے جوان لی دیا جائے راجو نے سید اللہ مولا تھوڑی عبادت قبول فرمایا میرا تیرا نقصان ہے کہ میں نگال اللہ خوش ہو گیا مومن تقیہ دا دورے جنگلان دے وچ حسینی ازادار مل پہ گالی چپائی پا لیاں آدھے جیتے ہی میں نو پاک کوئی نہیں ہے بندے خدا اگر تیوں راہ بھول گئے میں تینو راہ دس دینا کوئی شے چاہی دیا تے تینو دے دے وہاں جھوٹ نہ بولے امام آدھے نے جھوٹ بولنا لا ساڑا کھاری نہیں نہ میں بھولنا لا نہ میں منگنا لا میری پھوپھی نو ازادار چنگے لگ دے آمینو گلنا اللہ مولا نو گلنا اللہ کے ازادارہ دے نہیں پیا بھول دا پھج دے کھوڑے تم موں دے بھار لہنا نہیں پیا بھلدا 4 سالان دی دھی دے سامنے دردان نال مری بنا مولا دینے حوصلے نہ رو میرے نالا او جڑے محمل ویکھے نہیں ہونا چھ میریاں پردے دارہ موجود نے اسی ازاداری کرنا چاہنے ہیں لو رومن آلے ٹور پہ میرے مولا دے پیچھے مومن ٹور پہ آلیہ دی سواری دے قریب آکے سجادہ دینے اما مومن آگے ہے آواز آیا سجادے نواکھنا اوویڑ کرے جڑا تنہائیاں پیا کر دائی ہے آتے میں لکھ واری آکھاں اللہ نیت مسافر وطنہ تے ولے وینین آتے میں قدر سن سا جو علی دیا دھیاں بھی شام دے امان
بھلا ہوئے علی دیاں جائیں راضی ہونے شرم آمدی ہوئی تے چیلم دے دل ماتم نہ کری جے شرم نہ آمدی تے پھر ماتم کر لے رومنی اسی ازادارو جمعیاں علی دیاں دھیانوں پرسے دیون واسطے یسی جمعیاں قریب آکے آدھے نے سجاد بڑے سونے دردہ نال وین پیا کر دائی انواق وین کردہ جا مومن پہلا وین کیتے علی دی تھی دے محمل اچبال کھل گئے دعا وین کیتے علی دی تھی رونا شروع کیتے پتہ نے کیو جی اتریا وین یزادارو آج علی دی تھی مٹیاں تے چھڑ پئی ہے آواز انواق وین بتاندہ جا تیریاں جنتان دی میں زامنہ میرے مولا مومن ازادار دے قریب آئے نا آواز اندے وین کردہ جا تیریاں جنتان دی زامن میری پھوپھی امائے مومن سجاد یا قدماتے جان کے آتے تیرے لہجے چے جھوٹ نہیں جڑنا آتے جڑی معاملی چے جنت پئی دین دیئے اے کوئی مدینے آلی زینوے سیدہ دے گال اللہ یا 18 پھراوانے بھلاوے میں صدقے ہوا گال لائی علی دیاں اجڑیاں دیاں نیتے میں نو گال لا میں تیرے مرشد حسین دا سونا پتر سجادہ نام آیا دے کیوے من لوا میرا پیر تے جوان ہے سجادہ دینا اکبر کمر تروڑ گیا ہے تے میرا تھی گیا چمک خطاب دوں گا جناب علامہ عبدالرؤوف حیدری صاحب کہ وہ فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائے مل گیا آل محمد صبر کیجئے کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسے نہ ہو سارا جہان محمد خاندان تطہیر کے احسانات کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے ان کی ذات مقدس پہ بلند صلوات پڑھیں بارے دیگر درود کے لیے حکم ہے کہ جو بندے کثرت سے اور بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں اللہ رزق کے معاملے میں انہیں کسی کمینے کا محتاج نہیں کرتا پھر مالک فرماتے ہیں کہ جو بندے درود پڑھتے ہیں وہ جھول جال تو کر سکتے ہیں لیکن وہ منافق نہیں ہوا کرتے بارے دیگر بلند صلوات پڑھیں نہیں اگر دیکھو مجلس کا مطلب یہ نہیں مجلس یہ ہے نہ تو مجلس چھوٹی ہوتی ہے نہ مجلس بڑی ہوتی ہے مجلس فقط مجلس امام بارگاہ نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے امام بارگاہ فقط امام بارگاہ ہوتا ہے اور مجلس میں ایک بات بھی بندہ لے کے اگر چلا گیا تو پھر نسلوں کے لیے کافی ہوتی ہے درود ایک آواز میں پڑھنا چاہیے بلند صلوات پڑھیں ایک آواز یہ ترتیب درود ہے پھر درود پڑھیں محمد و آلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار المنافقین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الدہرین جد الحسن والحسین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین منتجبین المنتخبین الشرفاء ولعنت اللہ علی غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم نداوتہ الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المبین وفرقان الحمید وقول الحق وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات حمد ہے اس پروردگار عالم کی جس کے قبضہ قدرت میں کائنات ہے
وہ قادر مطلق، وہ علی کل شیء قدیر، وہ احسن الخالقین، وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ محتاج نہیں۔ اور آل محمد کو ماننے کا دیگر فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، جو توحید اہل بیت نے تعارف کروایا ہے وہ قادر ہے، محتاج نہیں۔ توجہ ہے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ بس دو چار یہ جملے ہیں سماعت فرما لیجئے کہ آل محمد نے تعارف توحید جو کروایا ہے، اہل بیت نے جو توحید کا تعارف کروایا ہے وہ خالق قادر ہے، محتاج نہیں۔ اس اللہ کی حمد ہے کہ جس کے لیے مصطفیٰ کے وسیع امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہاں سے پھر اندازہ کیجئے گا جس کا وسیع ایسا ہو وہ نبی کیسا ہو۔ سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں توحید کے بارے میں پوچھا گیا، یا علی توحید ہے کیا؟ توحید ہے کیا؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں وہ ہے، وہ ہے کہ جس کی سب کو ضرورت ہے اور وہ ایسا بے نیاز ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تعارف توحید کا جملہ سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ ہے جو سمندر کی تہوں میں بیٹھی ہوئی مچھلیوں کے ہر آنے والے سانس کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ یہ تعارف توحید ہے جو اہل بیت نے کروایا۔ اہل بیت کے علاوہ اگر توحید کسی اور سے لی جائے تو محتاج نظر آئے گی، اور اہل بیت سے توحید لوگے تو توحید قادر نظر آئے گی۔ توجہ ہے؟ میں اس توحید کے باب میں کیا جملے کہوں کہ جس کی بارگاہ میں مصطفیٰ جیسی ہستی حالت رکوع میں یہ جملے کہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور جس کی بارگاہ میں علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت حالت سجدہ میں کہے سبحان ربی العلا و بحمدہ، وہ توحید، وہ پروردگار۔ بس مجلس کا آغاز ہو گیا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، ہر بندہ کوئی گفتگو اگر کرتا ہے تو پہلے تمہید باندھتا ہے کہ نہیں؟ تمہید باندھ کے پھر گفتگو شروع کی جاتی ہے۔ کیا کہنے ان ہستیوں کے جن کے ذکر کے لیے تمہید کے طور پہ پہلے قرآن پڑھا جائے، انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ جن کی ذکر کے لیے تمہیداً قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اور اہل بیت میں ایک جملہ توحید کا اور سن لیجئے، کیسے کیسے توحید کا تعارف کروایا۔ یہ نہیں بندے بہت زیادہ بولیں یا بہت زیادہ شور ہو، جملے سمجھ میں آنے چاہیے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ توحید کا تعارف مرغی کے انڈے سے کروایا۔ مرغی کے کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ توحید ہے کیا؟ مولا فرماتے ہیں دو دریا ہیں، دو دریا ہیں۔ بولتے رہنا مجلس میں یہ بڑا اجر و عظیم ہوتا ہے، آوا کرنا یہ بڑی اچھی بات ہوتی۔ جو زبانیں چوراہوں پہ، چوکوں میں اور پنچایتوں میں چپ بھی نہیں ہوتی اور مجلس میں نہ بولے تو وہ پھر کبھی نہیں بولے گے۔ یہ حسین کی حمایت کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں۔ توجہ ہے؟ تو کیا توحید کیا ہے؟ مرغی کے انڈے سے توحید بیان فرما رہے ہیں، جس کا جتنا ظرف اسی طرح اسے سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں دو دریا ہیں، ایک سونے کا ہے ایک چاندی کا۔ سفیدی کو چاندی کہا، زردی کو سونا کہا۔ فرماتے ہیں دو دریا ہیں جو ایک جگہ بہ رہے ہیں، جو ایک جگہ
دونوں کو آپس میں ملنے نہ دے اسے ہی خدا کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، یا علی۔ علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر رسول بنتے ہیں۔ نبی کا وہ ہے جو قطرے سے فیض عام کرے، کعبہ کا وہ ہے جس کو پوری خدائی سلام کرے، علی کا وہ ہے جس کو کعبہ بھی سلام کرے۔ نعرہ حیدری۔ تو اس پروردگار، اس علا کل شیء قدیر، آخر الخالقین، قادر مطلق کا کیا کہنا، جس کا رسول مصطفیٰ ہو، جس کا رسول مصطفیٰ ہو اور جس کا ولی مرتضیٰ ہو۔ توجہ ہے، جس کا ولی مرتضیٰ ہو۔ میں جتنی تقریر ان لوگوں نے کی ہے اس کا خلاصہ بعضیت طالب علم آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب نے پڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کو رسول چھوڑ کے گئے، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ وترتی اہل بیت، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو وزن میں برابر ہیں، اور جب تم ان سے تمسک رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں، اہل بیت اور قرآن، دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا، ہار جانے والا بندہ دو ہی ترکے چھوڑ کے جاتا ہے۔ توجہ ہے بھائی، کوئی زمیندار ہے دنیا سے پردہ کرے گا، دو چیزیں چھوڑ کے جائے گا، ایک سامت، ایک ناطق، یعنی ہر بندہ دو ترکے چھوڑتا ہے، ایک سامت ہوتا ہے، ایک ناطق ہوتا ہے۔ سامت کی صورت میں زمین، جائیداد، مکان ہوتے ہیں، اور ناطق کی صورت میں اولاد ہوتی ہے۔ یعنی ہر بندے کے دو ترکے ہوتے ہیں، ایک خاموش ترکہ، ایک بولنے والا ترکہ۔ توجہ ہے، ایک خاموش ترکہ، ایک بولنے والا ترکہ۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے پیغمبر نے بھی دو ہی ترکے چھوڑے، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ قرآن ہے خاموش ترکہ، اہل بیت ہیں بولنے والا ترکہ، اور دونوں ترکے کرتے کیا ہیں؟ خاموش ترکے پہ جب حملہ ہو تو بولنے والا ترکہ اٹھتا ہے۔ توجہ ہے، خاموش ترکے پہ جب کسی کی زمین پہ کوئی قابض ہو جائے تو اولاد اٹھے گی، یہ زمین تمہاری نہیں ہماری ہے، یہ جگہ تمہاری نہیں ہماری ہے۔ اسی طرح رسول نے بھی دو ترکے چھوڑے، قرآن خاموش تھا، اہل بیت بولنے والے تھے، تو جب حملہ قرآن اور دین پہ ہوا تو بولنے والا ترکہ اٹھا۔ یہی تو وجہ ہے نیزوں پہ بھی قرآن پڑھے جا رہے تھے۔ توجہ ہے جس آیت کو پڑھا ہے ابھی تک ترجمہ بھی نہیں کر سکا۔ ان کے ذکر کے لیے تو رب کعبہ کی قسم زندگیاں چاہیے۔ یہ ذکر کوئی محدود تھوڑی ہے، کیونکہ محدود تو اس کا ذکر ہو جو خود محدود ہو۔ بھائی جہاں جہاں اللہ کی توحید، وہاں وہاں رسول کی رسالت۔ اللہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، مصطفیٰ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، علی ہیں وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بس علی کو وہاں تلاش کرو جہاں اللہ ہو، رسول ہو۔ توجہ ہے، تو ترجمہ یہی تھا، سماعت فرما لیجئے کہ خالق کائنات نے فرمایا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔
موقع پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی؟ جا کے علماء و فقہاء سے پوچھئے، جب کافروں نے کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا، ہم نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پتہ چلا کہ جو کافر ہو وہ رسول کو نہیں مانتا۔ توجہ ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، مگر آپ کہہ دیجئے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میری رسالت کی گواہی کے لیے دو ہی کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم ہے۔ ایک تو اللہ تو سمجھ میں آ گیا، سب اللہ اللہ کرتے ہیں، سمجھ میں آنا بھی چاہیے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اب وہ کون ہے جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم ہے؟ یہی بتایا نہیں گیا۔ جب حسین دنیا میں آئے 70,000 فرشتوں کے گروہ آئے رسول کو مبارک دینے کے لیے، حسین آئے ہیں، کسی نے پوچھا یا علی، رسول اللہ کو، کائنات کے بادشاہ کو، شافی روز جزا کو جو فرشتے مبارک دینے آئے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ مسکرا کے فرماتے ہیں 70,000 ملائک کے گروہ تھے، 70,000 ملائک کے گروہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا علی آئے تو رسول کے پاس تھے، علم آپ کو کیسے؟ فرماتے ہیں ہوا مدینۃ العلم وانا بابھا، وہ علم کا شہر ہے، میں اس کا دروازہ ہوں، جو شہر میں آئے دروازے سے 2 دفعہ آتا بھی ہے جاتا بھی۔ تو یہ خاندان تطہیر، ان کے فضائل کو کیا بیان کرے گا؟ پیغمبر بیٹھے ہوئے، زانو پہ حسن مجتبہ ہیں، زانو پہ حسن مجتبہ ہیں۔ اچانک ایک عرب آیا، اصحاب دیکھ کے گھبرا گئے، اس نے جیسے ہی داخلہ کیا، پیغمبر فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، یہ اپنے کام سے آیا، یہ اپنے کام سے آیا ہے۔ جیسے ہی سب اصحاب ہمہ تنگوش ہوئے تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا کہ سب متوجہ ہوئے، اس نے قریب ہو کے کوئی بات کی۔ سرکار فرماتے ہیں زانو پہ بیٹھے ہوئے حسن کو، فرماتے ہیں تیری اس بات کا جواب میرا حسن دے گا، تیرے اس مسئلے کا حل میرا حسن کرے گا۔ مسئلہ حل ہوا، وہ شکریہ ادا کر کے باہر چلا گیا۔ سب نے پوچھا یا رسول اللہ، اس سے پہلے کبھی ان کو دیکھا نہیں، یہ تھے کون؟ فرماتے ہیں تم دیکھتے بھی کیسے، یہ خضر نبی تھا۔ توجہ ہے، یہ خضر نبی تھا۔ تو مسئلہ میرے حسن نے بتایا، اب خضر وہ ہے، الیاس وہ ہے، عیسیٰ وہ ہے جن کو موت نہیں، ایک آسمان چہارم پہ ہے۔ توجہ ہے، تو الیاس و خضر پانی پہ بادشاہی ہے خضر کی، تو مسئلہ اس وقت بھی پڑا تھا، مسئلہ اب بھی پڑ سکتا ہے۔ تو اس وقت تو حسن نے حل کیا، آج کوئی ایسا ہونا چاہیے جو مسئلے حسن ہو اور خضر کے مسائل کو حل کرے، اسی بادشاہ کو امام زمان کہتے ہیں۔ درود مل کے پڑھیں محمد والے محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھ لیجیے۔ تو پڑھ رہے تھے
वो फ़कुल तालू नादु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये सूरत आले इमरान है। कौन सी? आले इमरान। सूरत का नाम क्या है? आले इमरान। जब पूछा गया तो कहने लगे हाँ सूरत का नाम आले इमरान है। सूरत का नाम आले इमरान क्यों है? तवज्जो है? इसलिए सूरत का नाम आले इमरान है कि इमरान नबी थे। तो हमने कहा अगर इमरान नबी थे तो सूरत का नाम होना चाहिए सूरह इमरान। ये आले इमरान क्यों? ये सूरत का नाम फिर लॉजिकली होना चाहिए सूरह इमरान, क्योंकि इमरान नबी थे। तो कहा नहीं, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम मरियम था और एक उनका नवासा था जिसका नाम ईसा था। तवज्जो है? इसलिए ये सूरह आले इमरान कहलाती है। तवज्जो है? इससे मतलब सूरह आले इमरान कहलाती है एक बेटी थी, एक नवासा था जो इमरान के अहले बैत थे। तवज्जो है? जो इमरान के अहले बैत थे। इसमें बीवी शामिल नहीं है, बेटी और नवासा था, इसलिए आले इमरान है। लिहाजा इमरान कायनात में 3 हुए। कितने इमरान हैं? एक मूसा के बाबा इमरान, एक ईसा के नाना इमरान, एक हसन का दादा इमरान, एक पैगंबर का मुरब्बी इमरान, अली का बाबा इमरान। 3 इमरान हुए। गौर से जुमले समाप्त फरमाइएगा। 3 इमरान हुए हैं कायनात में। कुरान में है सूरह आले इमरान। कुरान है क़यामत तक। कुरान है ऐसा इमरान हो जिसकी आल भी हो क़यामत तक। मूसा के बाबा इमरान, मूसा ने शादी की, औलाद ना हुई। ईसा ने शादी नहीं की, आल खत्म। तो वो कौन सा इमरान है जिसकी आल कुरान की तरह अगर वो क़यामत तक है तो उसका 12वां भी पर्दा ग़ैबत में क़यामत तक है। सरकार फरमाते हैं बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक कुरान तुमसे अपने मानी और मफ़हूम को छुपा लेगा अगर तुम आले बैत की मुखालफत में कुरान पढ़ो। तवज्जो है? कुरान अपने मानी को छुपा लेगा और कुरान तुम्हें हदायत नहीं करेगा, गुमराह करेगा अगर इनकी मुखालफत करके पढ़ोगे। मालूम हुआ इनकी मुखालफत करके भी लोग कुरान पढ़ते हैं। तवज्जो है? यही था ना 9 लाख कुरान नहीं पढ़ रहे थे। 9 लाख कुरान ही तो पढ़ रहे थे, नमाजें भी पढ़ रहे थे, मगर उस कुरान पे अमल नहीं कर रहे थे कि कुरान कहता क्या है। तवज्जो है? कुल कफा बिल्लाहि शहीदुन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरी रिसालत की गवाही के लिए 2 काफी हैं, एक अल्लाह, एक वो जिसके सीने में पूरी किताब का इल्म है, और वो इमाम मुबीन है जिसके सीने में पूरी किताब का इल्म है। अच्छा, गवाही जो होती है, माशाल्लाह 2-4 मुकल्ला तशरीफ फरमा है, इनसे कभी तन्हाई में जाके पूछिएगा। गवाह वो होता है जो आई विटनेस हो, तो जो है जिसने मामला अपनी आंख से देखा हो, वगरना गवाही काबिल कबूली नहीं होती। वो कहते तुमने देखा नहीं, दुआ जाओ, तुमसे क्या मतलब। गवाही तो वो दे जिसने मौके पे देखा हो। अब मेरा रसूल शाहिद भी है, मुबश्शिर भी है, नज़ीर भी है। नबियों को नबूवतें मिल रही थी, मुस्तफा देख रहे थे, मुस्तफा को रिसालत मिल रही थी, अभी देख रहे हैं। और
गवाह वो दे सकता है जिसने आंखों से देखा हो। तवज्जो है। तो अब वाकया कहीं हुआ, अब ये जुमला उन्हीं को समझ में आएगा जो आए बाएं शाएं करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो खुद समझ जाएंगे। गवाह वो बने जिसने आंख से देखा हो। अब वाकया हुआ जीटी रोड पे, FIR कटी तो उसने कहा मैंने आंख से देखा है। वो चले गए वकील के पास, तो वकील के पास वो तैयार हुआ उसका सिलसिला, तो उसने कहा कि आपकी गवाही होगी। कहा हाँ मैं गवाही दूंगा कि ऐसा हुआ है। तवज्जो है, दो जगह पे गवाही हो गई। अब जब जज के पास जाने का वक्त आया तो गवाह कहने लगा कि बस मैं तो नहीं जाऊंगा। अब पहली दोनों गवाहियां बेकार हो गई। इसी तरह जो नाम अली जहां भी छोड़ेगा, अल्लाह की गवाही भी ना होगी, रसूल की भी गवाही। जो है अली वली का नाम है कलेजा नमाज का, इसे अक्सर चबा जाते हैं इंदा मजाज लोग। जरूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाकी खानवादा इस्मत और तहारत के फजाइल कोई ना बयान कर सकता है, ना किसी की औकात है। और आपस के ये मसाइल को छोड़ो, ये हर तरफ के मौलवियों ने जुदा करने के लिए अपने अपने मामलात किए हुए हैं। हुसैन सबका है, हुसैन को सुन्नी भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं, अंदाज अपना अपना है। अगर वो तफरका न डालेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे? तवज्जो है, ये पैसे कमाने का जरिया है, डिवाइड एंड रूल। ये इंग्लिस्तान की मलका की तरह काम कर रहे हैं मुल्ला। ऐसा नहीं करना। वो आलम की बड़ी इज्जत है, मगर आलम किसी फिरके का भी हो, आलिम वो होगा जो अमन की बात करे। आलम वो होगा जो अहले बैत की तौकीर को बयान करे। आलम वो होगा जो नौकर को नौकर कहे, आका को आका कहे। तो यही एक पैगाम है, ये मैसेज है। देखो, कुर्बानी देते हो, 10 दिल हज 9 को जाते हो या महीना पहले चले जाते हो, जाके तलाश करते हो जानवर, करते हो ना। 365 दिन में 364 दिन कोई बंदा कसाब के पास जाके ये नहीं पूछता ये जानवर का कान कटा हुआ तो नहीं था, इसका दुम कटा हुआ तो नहीं था, इसका पैर खराब तो नहीं था, इसको कहीं जख्म तो नहीं है। जैसे ही आया 10 ज़िलहिज्जा का दिन, आप तो जो इधर के ये नहीं थे तब भी जिक्र था, क्या कहानी इधर उधर कर लेते हैं। 10 ज़िलहिज्जा को पूछते हैं, देखते हैं पूरा जांच पड़ताल करके, तो कोई सामने खड़ा हो गया, क्या हो गया, क्या देख ले, कहने साहब तुम्हें नहीं पता, इतना भी इल्म नहीं, क्या इल्म नहीं। कहा कि ये है इस्माइल का फिदिया। इस्माइल की जगह पे जो दुम्बा आया था वो ऐब से पाक था, वो ऐब से पाक था। तो आज तक हम लाएब की जगह पे लाएब को ज़िबा करते हैं। तो हमारा भी यही मुतालबा है कि अगर दुम्बे पे इतनी बात है तो फिर हर तरफ निगाह दौड़ाओ, किसी की जगह पे भी ऐबदार नजर ना आए जहां से लाएब जाए। तवज्जो है। देखो, रिप्लेस पे वही आता है जो वो काम जानता हो। तवज्जो है, डॉक्टर हो हार्ट का स्पेशलिस्ट तो चले जाएं दांतों के स्पेशलिस्ट के पास तो वो मार देगा। तवज्जो है,
اس کی ریپلیس پہ اسے ہونا چاہیے جو اٹھ کے گیا ہے. محمد کی ریپلیس پہ وہی ہیں جو محمد جیسے ہیں. مطمئن نے بہت قربانیاں دی ہیں. ان کو جو فراموش کرتا ہے اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے یہاں فقط ایک ہی بات ہے، صحابی کا انکار کرنے والا شیعہ نہیں، اس پہ لعنت ہے، اور منافق کو صحابی کہنے والے پہ بھی لعنت ہے. توجہ ہے؟ سورہ منافقون قرآن میں آئی ہے نا؟ آئی ہے نا؟ اللہ ڈرتا تو نہیں کسی سے. سورہ کافرون بھی آئی ہے جہاں کافرون نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. اے حبیب ان کافروں سے کہہ دو، کبھی کہا ان منافقوں سے کہہ دو. بس پوچھا گیا امیر المومنین سے، یہاں تو سبھی مومن بیٹھے ہیں، خدا اس علاقے والوں کو خوش رکھے جنہوں نے محبت کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ذکر کے لیے ہمارے ساتھ ہم مہنگی کا اظہار کیا اور کہا کہ مل جل کے حسین کا ذکر کریں گے. جو اس میں دہنے سر میں قدم سخن شامل ہے، اللہ اس پہ رحم کرے گا، وہ جزا کا مستحق ہوگا. لیکن جو اس خاندان کی مخالفت کرے گا لعنت کا حقدار بھی رہے گا، جہنم میں واقع بھی ہوگا. توجہ ہے؟ تو پوچھا گیا یا علی کتا بھی اللہ کی حمد کرتا ہے. سن رہے ہو؟ کتا بھی اللہ کی حمد کرتا ہے. کہاں کرتا ہے؟ کیسے؟ کتا کہتا ہے خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا. تو یا علی پھر خنزیر بھی اللہ کی حمد کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، منافق نہیں بنایا. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ رسول کا انکاری منافق نہیں، اللہ کا انکاری منافق نہیں، علی کا انکار کرنے والا منافق ہوتا ہے. توجہ ہے؟ یہ باغبان رسالت ماب ہے. اور خدا کی قسم یہ دونوں طرف سے ان لوگوں نے ہمیں دور کیا، انہوں نے سمجھایا نہیں. یہاں سے اور ادھر سے بھی کہا گیا کہ نہیں وہ ان کے ہی ہیں، لیکن جو دانا بیٹھے ہوئے تھے نا اسی بزم میں کہنے لگے غلط کہہ رہے ہو، وہ ہمارے بھی ہیں. اور جب یہاں سے کسی نے کہا نا ایسی بات صحاب کے نام پہ تو دانا لوگ بولے، کہا اصحاب ایسا نہیں کرتے، خبردار اصحاب کے متعلق ایسی بات نہ کرنا، وہ تو جانوں کا نذرانہ پیش کرتے. توجہ ہے؟ تو اس گھر کے کیا کچھ نہیں کر سکتے. چلیں ایک جملہ فضال کا سنیے پھر آؤ کہ طاقت کیا ہے. علی کو ماننے والے پانی پہ چلتے، علی کو ماننے والے. ہارون رشید نے ایک دن کہا اپنے دوست سے کہ یہ بہلول مر جائے تو بہتر ہے، یہ مر کیوں نہیں جاتا. اس نے آگے بہلول سے بتایا، کہنے لگا آج ہارون رشید یہ کہہ رہا تھا کہ تم مر جا. کہنے لگا وہ میری زندگی سے اتنا ہی تنگ ہے تو میں مر جاتا ہوں. بہلول مر گئے. حکماں آئے، طبیب آئے، نبضیں چیک ہوئیں، غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا. 4 بندوں نے جنازہ اٹھا کے جب چل رہے تھے تو کندھا کیا ہوا تھا تو پیچھے تھا. پھر ہارون رشید اسی بندے سے کہنے لگا یار میں نے تو مذاق کیا تھا. وہیں سے اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگا میں نے بھی تو مذاق کیا. توجہ ہے؟ میں نے بھی تو مذاق کیا تھا. میں نے حسین کو تسلیم کیا ہوا ہے، وہ زندگیاں بانٹنے والے ہیں. توجہ ہے؟ ان کا اختیار ہے. ملنگ کے پاس سے مولوی گزرا، تنظیم مولوی، عالم نہیں، جو لڑانے والے لوگ ہیں. وہ جب گزرا تو ملنگ سے کہنے لگا تم جنت میں جاؤ گے؟ علی علی کرتے ہو؟
اس نے کہا جاؤں گا. اس نے کہا تمہارے پاس تو وہ جنت کی خوشبو آئی نہیں رہی جو جنتیوں سے آتی ہے, تمہارے پاس تو وہ خوشبو نہیں آ رہی. تو ملنگ نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تم نے دوسری حدیث نہیں سنی کہ علی کا منکر جنت کی خوشبو سونگھ ہی نہیں سکے گا. لہذا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار, وَأَبُوهُمَا خَيْرُ مِنْهُمَا, اور ان کے بابا ان سے بھی افضل و اعلیٰ. توجہ ہے؟ تو گواہی کی جو میں نے بات کی, گواہ وہ ہوتا ہے جو چشمدید, جس نے دیکھا ہو, جس نے دیکھا ہو. آپ دیکھو کتنا کرم ہے, یہ شیعہ بھی اذان دیتے ہیں, دوسرے بھائی بھی اذان دیتے ہیں, کہتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. تو گواہی تو وہ دے جس نے آنکھ سے دیکھا ہو. ہائے ہائے, توجہ ہے؟ لیکن بغیر دیکھے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں نے دیکھا ہے. توجہ ہے؟ تو پھر کیسے دیکھا ہے؟ گواہی جو دینی ہے تو کیسے دیکھا ہے؟ 13 رجب کو علی ابن ابی طالب کعبے میں آ گئے, رسول کائنات کعبے میں چلے گئے, آغوش میں لے کے فرمانے لگے لمحوں کا لمحی یا علی, دموں کا دمی یا علی, روحوں کا روحی یا علی, جسموں کا جسمی یا علی, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون. جب یہ کہا تو فوراً جبریل آئے, آگے کہنے لگے وہ کہہ رہا ہے سارے علی پہ ہی قبضہ کر لیا ہے, یہ تیرا بھی ہے میرا بھی ہے, خون تیرا گوشت تیرا, آنکھ دیکھنی ہو تو عین اللہ ہے, کان دیکھنے ہو تو اذن اللہ ہے, چہرہ دیکھنا ہو تو وجہ اللہ ہے, ہاتھ دیکھنے ہو تو ید اللہ ہے, پورا نہیں دیکھو تو ولی اللہ. تو وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے نا, تو اس کا مطلب ہے تم نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے, اس لیے کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس لیے رسول فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے ملا کرو جن کو ملنے سے اللہ یاد آ جائے. وہ تو عام آدمی کے لیے کہا ہے, لیکن کیا کریں, لوگوں نے انجیر کے درخت میں موسیٰ کو اللہ سے ہم کلام مان لیا کہ انجیر کے درخت میں اللہ بولتا تھا, اور اگر علی میں اللہ بولے, توجہ ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. عام بندہ نماز پڑھ سکتا ہے, زکوٰۃ نہیں دے سکتا, زکوٰۃ دے تو نماز نہیں پڑھ سکتا, جو نماز میں زکوٰۃ بھی دے پتہ چلا وہ نماز کو ہمارے بتانے کے لیے پڑھتا. کبھی بابا نے نماز پڑھی, کبھی بیٹے نے نماز پڑھی. بیٹے نے جو نماز پڑھی تو وہ نماز ایسی ہے کہ سجدے میں سر, سجدے میں سر ہے. اور ہوا کیا کہ پشت پہ آ کے حسین بیٹھ گیا, رسول اللہ کا سر سجدے میں, پشت پہ حسین آ کے بیٹھ گئے. تو کسی نے کیا خوب جملہ کہا, ریل پہ قرآن رکھا جاتا ہے نا, اس نے جب دیکھا حسین کو پشت رسول پہ تو کہنے لگا ہے ریل عصمت پہ نور عصمت, ہے ریل عصمت پہ نور عصمت, طویل تر ہو رہا ہے سجدہ. حسین چاہیں گے آج جب تک نبی کی خالق سے بات ہوگی
नज़ाम शम्सो कमर संभाले, सकून से बैठा है जाने ज़हरा, अब इनकी मर्जी से दिन ढलेगा और इनकी मर्जी से रात। और बैठे हैं जहां आम पुश्त नहीं, एक तरफ लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक तरफ लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मानना पड़ेगा मोहम्मद की पुष्ट पे वही बैठे जो मोहम्मद जैसा हो, जो मोहम्मद जैसे थे। उन्होंने ऐलान किया मोहम्मद सरकार आदम का ईसा हर नबी बुलाता था, आओ मैं तुम्हें जन्नत दूं, आओ मैं तुम्हें जन्नत दूं। अपने मिशन में शामिल करते थे लोगों को ये कहकर, आओ हम तुम्हें जन्नत दें। ज़हरा के लाल इतना करीम है, फरमाते हैं जाओ मैं तुम्हें जन्नत दूं, चले जाओ मैं तुम्हें जन्नत का ज़ामिन हूं। बस अज़ादारो, आज चेलम का दिन है, दो चार जुमले सुन लीजिए। अलमे हजरत अब्बास साहब का ये जो अलम है ना, ये आस है मोहम्मद की नवासियों की। इस अलम से बड़ी वाबस्तगी थी अहले बैत को। ये अलम की अजमत इतनी बुलंद है, जब तक आदम का रसूल खुदा सब नबियों के पास था, हत्ता के हसन मुज्तबा तक, हुसैन इब्न अली तक, तो ये अलम इस्लाम कहलाता था। जब गाजी के पास आया तो फिर अलम अब्बास हो गया। बस अज़ादाराने हुसैन आपने तवज्जो फरमाए। आगा कौसरी बहुत बड़े आलिम दीन थे, मुजतहिद, जिनको बिठा के अपने मजलिस सुना करते थे। एक दिन 9 का दिन था, बच्चे आए मोहल्ले के 12-12, 14-14 साल के। आखिर कहने लगे आगा हमारे यहाँ मजलिस पढ़िएगा, पर माने लगे मेरे पास टाइम नहीं। एक बच्चा रोने लगा, कहने लगे अच्छा मैं 10 मिनट के लिए आ जाऊंगा। गए 10 मिनट के लिए, उन्होंने गली में ही जो कुछ भी दरी वरी बिछाई हुई थी, आगा कौसरी ने मजलिस पढ़ी। कहने लगे इजाजत, मैंने वादा पूरा किया। कहने लगे एक कहवे कप पी के जाए, कहवा थोड़ा सा पी जाए। कहने लगे वक्त नहीं। कहने लगे जरूर पीजिए। कहवा लिया, पिया। जैसे ही कहवा पिया, मुंह को लगाया तो रख दिया। अब पता नहीं गिरा दिया कहाँ किया। कहने लगे ठीक है मैं जा रहा हूँ। चले गए। रात को आलम ख्वाब में दुख्तरे रसूल आ गई। आके कहती हैं कौसरी तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? अदब से निगाहें झुका ली, नजरें झुका के हाथ बांध के कहने लगे जलालत और रोब इतना था कि मैंने कहा मुझे कोई पहचान नहीं कि आप कौन है, शऊर अता कीजिए कि आप कौन। कहने लगी मैं वही हूँ जिसके बेटे के मसाइब तुम पढ़ते हो, मैं उसी की माँ हूँ, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। कौसरी आज तुमने कितनी मजलिसें पढ़ी? कहने लगे मैंने कहा 9 मजलिसें पढ़ी। फरमाया एक मजलिस तुम्हारी मैंने कबूल कर लिया, एक मजलिस मैंने तुम्हारी कबूल कर ली। तो बड़े फख्र से कहते हैं मैंने कहा वो जो फलाल में दीन के घर मैंने पढ़ी थी, वो मुजतहिद के घर मैंने जो पढ़ी थी। नहीं, वो जो तुमने बच्चों में पढ़ी थी, वो जो बच्चों में तुमने जिक्र किया था ना मेरी अहले बैत की मुसीबत का, वो मैंने कबूल कर ली है तुम्हारी मजलिस। कहने लगे अच्छा काज़ादी शुक्रिया आपने कबूल कर ली। रो के कहती हैं कि तुम पे एक इतराज है। कहा वो कौन सा? फरमाती तुमने वो कहवा क्यों नहीं पिया? कहते आकावादी वो ठंडा था मैंने रख दिया। रो के कहती है तुम्हें नहीं पता वो तो मैंने अपने हाथों से बनाया, मैंने अपने हाथों से बनाया था। ये जो सबील लगी हुई होती है ना, कभी गिलास को खंगाल के पानी ना पीना, बड़ा बन के कि मैं बहुत बड़े मर्तबे वाला हूँ या बड़ा मेरा खानदान है, मैं गिलास को पहले खंगाल लूं फिर पानी पीऊं ना। इस गिलास को लेना, पानी डालना और पी लेना, क्योंकि सबील पे फातिमा का हाथ होता है, जनाब रसूल खुदा की बेटी का हाथ होता है। बाज़ादारों उस रसूल की बेटी ने कुर्ते सी के रखे
اور کہا یا علی جب عباس آئے تو کرتے پیش کر دینا. وفاداران حسین یہ لٹا ہوا قافلہ جلدی جلدی سنیے. یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا. صفیہ نامی عورت ہے, دیکھ رہی ہے کہ یہ قافلہ آئے گا. پیاس کی شدت چہروں سے آیا ہے. 4 سالہ بیٹی کو کہتی ہے جاؤ جا کے یہ چھوٹی قیدن کو پانی پلاؤ اور جا کے کہنا میری ماں نے کہا 2 دعائیں کرے, کیونکہ میرے مدینے والے آقا کہتے تھے قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پہچانتی نہیں تھی نا, پانی لے کے آئی, کہا یہ پانی پیجئے, اور میری ماں نے کہا 2 دعائیں کرے. وہ دعائیں کون سی ہیں؟ کہا پہلی دعا یہ ہے کہ تو یہ دعا کر کے جیسے تو یتیم ہے اسے کوئی یتیم نہ. عزادارہ حسین کی 4 سالہ بیٹی نے ننے ہاتھ اٹھائے, کہتی میرا اللہ جیسے مجھے یتیم کیا گیا ہے ایسے کوئی یتیم نہ ہو. عزادارہ یہ جملہ ختم ہوا. دوسری دعا یہ ہے کہ اس نے کہا میری ماں نے اس کی آقا زادیاں مدینے میں رہتی ہیں, دعا کرے کہ اس کو ان کی زیارت نصیب ہو. عزادارو زیارت کا نام آیا. علی کی بیٹی نے 4 سالہ 5 سالہ بچی سے کہا اپنی ماں سے پوچھ تو صحیح تیری آقا زادیوں کا نام کیا ہے. یہ جملہ چھت پہ کھڑی وہ صفیہ نامی عورت سن رہی تھی. بیٹی کو کہتی ہے جلدی واپس آ, اگر یہ قیدی نہ ہوتے تو میں سلوک اور کرتی. میری آقا زادیاں ایسی تھوڑی ہیں جن کا بازار میں نام لیا جائے. عزادارو یہ جملہ کہنا تھا. علی کی بیٹی نے چہرے سے پریشان بالوں کو ہٹایا, رو کے کہتی ہیں صفیہ بخت بدلنے میں ڈھیل نہیں لگتی, میں وہی زینب ہوں. عزادارو زینب کا نام آیا. جملہ سنیے, نیچے آ کے کہتی ہے مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا, مجھے اتنا بتائیے اگر زینب آپ ہیں تو عباس آج کل کہاں ہے. عزادارو عباس کا نام آیا. رو کے کہتی ہیں یہ جو گھوڑے کی گردن کے 7 سر ہے یہ میرے عباس کا سر ہے. رات بیٹھتے آج کربلا دیا ماما ماما 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 کربلا دیا ماما دیا لاشاں دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ زہراما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما پتران دیا لاشاں دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ زہراما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما پتران دیا لاشاں دے ٹکڑے
एहसान करी तेरे ताई लड़े दारमी तेरे टुकड़े मुताबिक बदनिया ने मेरे वीर हुसैन दिसावा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा उतरान दिया लाशा दे टुकड़े रया लब दिया विच सहरामा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा जदू कैदी होके लंगिया वक्तल चों भैन ज़ैनब कीता लाशा वल मावा ना वेखण किते रुक ना जावन सावा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा जदू कैदी होके लंगिया मक्तल चों भैन ज़ैनब कीता लाशा वल मावा ना वेखण किते रुक ना जावन सावा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा उतरा दिया लाशा दे टुकड़े रया लब दिया विच सहरावा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा सब्र दे मालिक नू सैन लैला के इज़्न जे देवे ते मैं सबर दी सांझ च अकबर दे सीने चू सांग हटावा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा सब्र दे मालिक नू सैन लैला के इज़्न जे देवे ते मैं सबर दी सांझ च अकबर दे सीने चू सांग हटावा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा उतरा दिया लाशा दे टुकड़े रया लब दिया विच सहरावा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा रोके हर माए हो कहंदी रही शाह
अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसुल हुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा शाफी रोदे जज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकात। अस्सलामु अलैका या अमीरल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वसी रसूल रब्बिल आलमीन व रहमतुल्लाहि व बरकात। अस्सलामु अलैका या फातिमा बिन्त मोहम्मद सय्यदतुन निसाइल आलमीन व रहमतुल्लाहि व बरकात। अस्सलामु अलैका या हसन मुज्तबा व रहमतुल्लाहि व बरकात। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैनिल मज़लूम, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतिल कुबरा उम्मुल मासूमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़लिल अब्बास इब्न अमीरल मोमिनीन जमी शुहदाए करबला व मुहद्दरात इस्मत व तहारत व रहमतुल्लाहि व बरकात। अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकात। अस्सलामु अलैका या जनाब फातिमा मासूमकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अस्सलामु अलैका या मौलाया का या साहिबल असर व ज़मान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या मज़हरुल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मान हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फरज व रहमतुल्लाहि व बरकात। सय्यदी व मौलाया तिकनी फी सबीलिल्लाह या अल्लाह बहर के ज़हरा व अबूहा व बालुहा व बनुहा बारिला हमारी इस अज़ीम इबादत को अपनी बारगाह में शफ़े कबूलियत अता फरमा, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मालिक जितने भी इस मिशन में खिदमत गुजार हैं, दाने दिल में कदमे सुखने जिन्होंने हिस्सा लिया है, मेरे मालिक उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। मेरे मालिक को हालत हमारी कोताहियों से दरगुदर फरमा। मेरे मुर्शिद पाक आवाज़ से ये सरदार जान बादशाह जी की रूह पाक को हम पे राज़ी फरमा। मेरे मालिक उस खानवादे का साया सदा हमारे सरों पे कायम दायम रख। मेरे मालिक वीर हुसैन शाह साहब की जितनी हाजात हैं अबरार हुसैन शाह जी की इनको पूरा फरमा। मेरे मालिक मेरे समेत मेरे दिल में जितनी दुआएं हैं उनको मुस्तजाब फरमा। मेरे मालिक ये जो गुदाई वाले हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं, मेरे मालिक इनको किसी कमीने का मोहताज ना कर। मेरे मालिक रिज़्क़ में वुसअत और बरकत अता फरमा। शेरगुल के सफर को बखैर और उनके रिज़्क़ और माल में बरकत अता फरमा। मेरे मालिक को खालिक और जिस जिसने मेरे दिल में दुआएं लगाई हैं, तुझे इज्जत आले मोहम्मद का वास्ता मेरे मालिक उनके तमाम हाजात को पूरा फरमा। मेरे मालिक इस वली अल्लाह की बारगाह में इनके दर्जे को बुलंद दुआ करने वाले कौन होते हैं? ये तो वो हैं जिनकी वजह से दर्जात बुलंद होते हैं। पालने वाले शेर शाह बादशाह की रूह पुरफतू को हम पे राज़ी फरमा। मेरे मालिक को खालिक इस वली बादशाह की ज़ेर निगाह में रख। कुल सदात मोमिनीन की परेशानियों को दूर फरमा। मेरे समेत मेरे दिल में जितनी दुआएं हैं उनको मुस्तजाब फरमा। इन इलाके के जितने भी गमख्वारान इमाम हुसैन हैं और हज़रत पैगम्बर इस्लाम को उनके नवासे के लिए फुर्सत देने के लिए आए हैं या हिस्सा लेते हैं, मेरे मालिक उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। मेरे मालिक हमारी माओ बहनों बेटियों को जनाब ज़हरा की कनीज़ी में शुमार फरमा। हमारा खात्मा मुद्दत अहले बैत पे फरमा। शफात आले मोहम्मद का हमें मुस्तहिक करार फरमा। हमें दामन अहले बैत से मुंसलिक फरमा। रैयत इमाम ज़माना में शुमार फरमा और या अल्लाह की रूह को हम पे राज़ी फरमा। मेरे मालिक सब दुआओं की एक दुआ जब भी इमाम ज़माना का ज़रूर हो, हमें हज़रत के ताहिर कदमों पे सर रखने की तौफीक अता फरमा। रैयत इमाम ज़माना शुमार फरमा। या अल्लाह या मोहम्मद या अली, या अल्लाह हमारी दुआएं कर कबूल बिहक़्क़े अली बिहक़्क़े बतूल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। या सारतल हुसैन या सारतल हुसैन या इमाम अल मुंतज़र अम्मा युजीबु मुस्तर्रा इज़ा दुआ व यक्शिफ फुस्तु। मेरे समेत मेरे दिल में जितनी दुआएं मालिक मुस्तजाब फरमा। हमें आपस में इत्तफ़ाक़ को इत्तेहाद अता फरमा। हुब्बे अली रहमतुल्लाह हुब्बे अली नारे हैदरी करबला दिया उतरा दिया लाशा दे टुकड़े रया लब दिया विच सहरावा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा आगे माता
दिया मामा आके माँ कसम दी माते एहसान करी तेरे ताई लड़े धर्मी तेरे टुकड़े मुताबिक बदनिया ने मेरे वीर हुसैन दी सावा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा मामा करबला दिया मामा उतरा दिया लाशा दे टुकड़े रया लब दिया विच सहरा मामा करबला